آپ کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ قاسم اور سلیمان جو ہے وہ ایمبیسی گئے ہیں وہاں پہ ہائی کمیشن میں ویزے کے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں جب ان کے پاس نائی کاپ ہے تو ان کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تو آ سکتے ہیں پاکستان۔ کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ دیکھیں، بچوں کا ایک کا گم گیا ہے نائی کاپ کا کارڈ، اور دوسرے جو بیٹا ہے اس نے وہ مل نہیں رہا اس کو کارڈ، تو انہوں نے 2 اپلیکیشنز دی ہیں، ایک اپنا نائی کاپ کارڈ ایشو کروانے کے لیے، جو نائی کاپ ان کا اگلے 6-7 سال ویلڈ ہے، لیکن اگر یہ نمبر کے اوپر ٹریول کرنے دیں، کارڈ ایشو کے بغیر ٹریول کرنے دیں تو کر دیں، ان کو پتہ تو ہے، ان کی آئی ڈی تو پتہ ہے کون ہے یہ بچے۔ اگر وہ کارڈ کا انتظار کرنا ہے، اگر ان کا دل چاہے تو یہ کہیں گے 4 ہفتے تک وہ بنا ہی نہیں ہے کارڈ، پاکستان سے بن کے جانا ہے، یہی کہیں گے نا۔ یہاں سے ڈیلے ہو گیا جی، 2 مہینے تک کارڈ ہی نہیں بن کر آ رہا، تو اس سے انہوں نے ویزے کے لیے بھی اپلائی کیا۔ ویزا تو 1 گھنٹے میں مل سکتا ہے، ان کی مرضی ہے، نائی کاپ بھی ہے ان کے پاس، برٹش پاسپورٹ بھی ہے، تو ان کو کیا مسئلہ ہے ان کو ویزا دینے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب باہر سے آپ کے لوگ آتے ہیں، وہ چاہے امریکن پاسپورٹ پہ ٹریول کریں، چاہے وہ نائی کاپ پہ ٹریول کریں، دونوں آپشنز ان کے پاس موجود ہیں، تو بچوں کا کیوں یہ حق لے رہے ہیں کہ آپ ویزا نہیں دے رہے؟ اب اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو اپلیکیشن ملی نہیں ہے، ہمارے پاس ان کے ٹریکنگ نمبر ہیں، اگر اپلیکیشن کے ٹریکنگ نمبر میرے پاس بھی ہیں، تو کیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آگے سے رابطے میں قاسم اور سلمان؟ بالکل، ہمارے بچے رابطے میں ہی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ، تو آپ وہ اپلوڈ کر دیں جو ٹریکنگ نمبر ہیں، تاکہ جو دیکھنا چاہتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے نہیں گئے وہاں پہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ دیکھ لیں گے۔ میں نے ان کے لیے یہ جھوٹ بول رہے تو آپ کو ان کا یقین آ رہا ہے، وہ تو جھوٹ ہی بولتے ہیں ٹریکنگ نمبر۔ منڈے کو ان کی جمائمہ خان کی نمائندہ جائے گی ایمبیسی میں، تاکہ خود جا کے پوچھ کے آئیں، کیونکہ اور کیا کریں؟ آگے سے جو ایمبیسڈر ہے اس نے ہمارے جو ایک بہت عزیز ہیں، انہوں نے بتائیے گا 5 اگست سے پہلے آج ملاقات ہے خان صاحب سے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور نااہلیوں کے حوالے سے خان صاحب کو علم میں لایا جائے گا آج، تو کیا اس حوالے سے آپ لوگ کی اسٹریٹجی ہوگی؟ نہیں، آج عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس لگا ہوا ہے، اور پچھلی 3 ہیئرنگ سے یہ کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے۔ یہ اوپن کورٹ جو اوپن ٹرائل ہوتا ہے اس کے اندر فیملی کی اجازت ہوتی ہے، لائرز کو جانا ہوتا ہے، میڈیا کو جانا ہوتا ہے طرف سے، کیونکہ جو بھی یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو لکھ کے دیتے ہیں انہوں نے کر دیا۔ ابھی اس وقت آج بھی ہمارا صرف 1 لائر کو اندر جانے دیا ہے، دوسری طرف پروسیکیوشن کے کم سے کم 1 درجن لائر کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ لائر اکیلے کام نہیں کرتے، ان کے ساتھ ٹیم ہوتی ہے جو ان کی پٹیشنز لکھ رہی ہوتی ہے، کوئی ان کو کاغذ دینے ہوتے ہیں، ماہی کتابیں کھول کے دینی ہوتی ہیں۔ کبھی لائر کبھی کھڑے ہی نہیں ہوئے کورٹ میں جا کر، ہمیشہ ٹیم ہوتی ہے۔ تو آج بھی بشریٰ بی بی عمران خان کے کیس میں 2 کیسز چل رہے ہیں، کراس ایگزامینیشن ہونا ہے، جلدی یہ کر رہے ہیں، سزا دینی ہوگی، کہ سب کو یہی خیال ہے کہ سزا دینی ہوگی، اور ان کو 1 لائر اندر جانے دیا۔ میں باہر بیٹھی ہوں، اور یہ لائرز بھی باہر کھڑے تھے، کئی آ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہم کسی کو نہیں اندر جانے دیں گے، عمران خان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا علیمہ خان صاحبہ، یہ بتائیے گا 5 اگست میں 2 دن ہی باقی ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں 5 اگست کو کہ آپ کے بھائی جیل میں ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی خاطر خواہ نظر نہیں آ رہی ابھی تک؟ دیکھیں، وہ تو پارٹی کے پاس ہوگی۔ ہم نے کہا تھا، ہم نے فیملی نے بھی کہا تھا کہ جب بھی جو بھی، اور آج سے نہیں، ہمیشہ سے، جب سے عمران خان تحریک انصاف بنائی ہے، جہاں پہ وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں یا کوئی ریلی نکالتے ہیں، ہم نے ہمیشہ عمران خان کے ساتھ شرکت کی ہے، ہم ہمیشہ حصے دار بنتے ہیں، ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں، لیکن اس وقت وہ تو پارٹی بتائے گی کہ کیا ہے۔ میں نے تو یہ سنا تھا کہ کوئی سڑکیں بند کرنی ہے کے پی کی، کیا کس کی، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن 5 تاریخ کو منگل کا دن ہے، وہ ہماری ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور ملاقات میں ہمیں یہاں آنا ہے، ہم تو یہاں آئیں گے انشاءاللہ۔ اگر آج پٹیالہ کے باہر بیٹھی ہوں، میرے ریسٹ وارنٹس ہیں، آج انہوں نے سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ گرفتار کر لیں گے، اگر گرفتار نہیں کرتے تو انشاءاللہ
منگل کے دن آئیں گے. عمران خان کی ملاقات جو جس دن ہوتی ہے ہم اس کے لیے ضرور آئیں گے یہاں. اچھا علیمہ خان صاحبہ، ہماری پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو رہنما ہیں ان سے گزشتہ روز بات ہوئی آل پارٹیز کانفرنس کے دوران، تو متضاد بیانات ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ روڈ بند ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کا میچ ہوگا اور لوگ گھروں کو چلے جائیں گے. لیکن دوسری طرف جو کارکنان ہیں سوشل میڈیا پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے گھروں پر. تو یہ کس طرح سے چیزوں کو لے کر جایا جائے گا اگر صاحب اپنے اپنے بیانات دیں گے؟ میرے خیال میں ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہوگی، وہ جان کے آپ کو ڈسیو کر رہے ہوں گے تاکہ آپ کو اصلی چیز نہ پتہ چلے. اگر آپ کو اصلی چیز پتہ چل گئی اور آپ اس کو بہتر کر دیں گے میڈیا میں تو کیا پتہ وہ خطرناک ہو ان کی اسٹریٹجی کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ذاتی طور پہ مجھے نہیں پتہ کہ کیا پلان ہے، اور پتہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ جو انہوں نے پلان بنایا ہے بہتر جانتے ہوں گے. ان کی میٹنگز ہوئی ہیں تو وہ اس کو جیسے بھی کرنا چاہیں گے. لیکن جو آپ بتا رہے ہیں لوگوں کا کیا تاثرات ہیں، یاد رکھیں لوگ جو ہے نا اس وقت بہت غصے میں ہیں، اور وہ جو نارمل چیزیں جو ایک احتجاج کی لیڈرشپ کرنا چاہ رہی ہوگی جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ایک دو نے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر ہم، وہ کہتے ہیں یہ ہومیوپیتھک آپ نے نہیں ہمیں کچھ کرنا. اس کا مطلب لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے. یہ آپ بھی اینالائز کرتے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں جو مجھے لوگ میسیجز بھیجتے ہیں. میں تو کئی میسیجز پڑھ کے تو میں ڈر جاتی ہوں کہ یہ کیا لوگ بہت اینگری ہیں. یہ لیڈرشپ نہیں کہہ رہی ہے ان کو، لوگوں کو یہ اپنا دیکھیں. آپ جب اتنا ظلم بڑھا دیں گے، کہہ تو دیا ہے حضرت علی کا قول عمران خان دہرا کے تھک گئے ہیں کہ تاریخ سے کچھ سیکھیں. ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا چلتا ہے، ظلم کا نہیں چلتا. اس کی ایک لوگوں کو آپ اتنا جب ظلم کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہوتے ہیں، آپ کو میں بتا دوں، ایک چوہا ہے نا اس کو کونے میں ڈال دو نا وہ تک چھلانگ مار دیتا ہے، آپ کو اٹیک کرتا ہے. اور یہ تو پاکستانی باشعور قوم ہے اور یہ ظلم بڑی دیر سے سہ رہے ہے. اور انہوں نے، آپ نے ان کا ووٹ چوری کر لیا 8 فروری کو، آپ نے ان کے سارے حقوق چوری کر لیے، آپ نے ان کا وہ عدالتی نظام ختم کر دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ لوگ اپنا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ لوگ نکلیں گے، اگر نکلیں گے تو اپنے مستقبل کے لیے نکلیں گے. ہم نکل رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے. ہم یہاں کے بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 سال ہمیں بھی ہو گئے ہیں جیلوں کے باہر چکر لگاتے ہوئے، عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے. ہم نہیں گھبراتے. اللہ تعالیٰ کے اندر ہمیں یقین ہے. عمران خان مضبوط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ میں یقین رکھتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ کا ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ قاسم اور سلیمان جو ہے وہ ایمبیسی گئے ہیں وہاں پہ ہائی کمیشن میں ویزے کے لیے. تو وہ کہہ رہے ہیں جب ان کے پاس نائی کاپ ہے تو ان کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ تو آ سکتے ہیں پاکستان. کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ دیکھیں، بچوں کا ایک کا گم گیا ہے نائی کاپ کا کارڈ، اور دوسرے جو بیٹا ہے اس نے وہ مل نہیں رہا اس کو کارڈ. تو انہوں نے 2 اپلیکیشن دی ہیں، ایک اپنا نائی کاپ کارڈ ایشو کروانے کے لیے، اور نائی کاپ ان کا پچھلے 6-7 سال ویلڈ ہے. لیکن اگر یہ نمبر کے اوپر ٹریول کرنے دیں، کارڈ ایشو کے بغیر ٹریول کرنے دیں تو کر دیں. ان کو پتہ تو ہے، ان کی ID تو پتہ کون ہے یہ بچے. اگر وہ کارڈ کا انتظار کرنا ہے، اگر ان کا دل چاہے تو یہ کہیں گے 4 ہفتے تک وہ بنا ہی نہیں ہے کارڈ، پاکستان سے بن کے جانا ہے، یہی کہیں گے نا. یہاں سے ڈیلے ہو گیا جی، 2 مہینے تک کارڈ ہی نہیں بن کر آ رہا. تو اس سے انہوں نے ویزے کے لیے بھی اپلائی کیا. ویزا تو 1 گھنٹے میں مل سکتا ہے. ان کی مرضی ہے. نائکو بھی ہے ان کے پاس، برٹش پاسپورٹ بھی ہے. تو ان کو کیا مسئلہ ہے ان کو ویزا دینے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب باہر سے آپ کے لوگ آتے ہیں، وہ چاہے امریکن پاسپورٹ پہ ٹریول کریں، چاہے وہ نائکو پہ ٹریول کریں، دونوں آپشنز ان کے پاس موجود ہیں. تو بچوں کا کیوں یہ حق لے رہے ہیں کہ آپ ویزا نہیں دے رہے؟ اب اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو اپلیکیشن ملی نہیں ہے، ہمارے پاس ان کے ٹریکنگ نمبر ہیں. اگر اپلیکیشن کے ٹریکنگ نمبر میرے پاس بھی ہیں تو کیسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آگے سے رابطے میں قاسم اور سلمان؟ بالکل، ہمارے بچے رابطے میں ہی ہیں. علیمہ خان صاحبہ تو آپ وہ اپلوڈ کر دیں جو ٹریکنگ نمبر ہیں، تاکہ جو دیکھنا چاہتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے نہیں گئے وہاں پہ یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ دیکھ لیں گے. میں نے ان کے لیے یہ جھوٹ بول رہے تو آپ کو ان کا یقین آ رہا ہے؟ وہ تو جھوٹ ہی بولتے ہیں ٹریکنگ نمبر. منڈے کو ان کی جمائمہ خان کی نمائندہ جائے گی ایمبیسی میں، تاکہ خود جا کر پوچھ کے آئیں، کیونکہ اور کیا کریں.
آگے سے جو ایمبیسڈر ہے اس نے ہمارے جو ایک بہت عزیز ہیں انہوں نے ایمبیسڈر کو کہا کہ بچوں کو ویزا لگا کے دو، کیونکہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو کہتے ہیں گھنٹے گھنٹے میں ایمبیسی لگا دیتی ہے. تو اگر انہوں نے ویزا لگانا ہو تو یا تو پتہ ہو نا کہ بچوں کو جانتے نہیں ہیں تو یہ 1 گھنٹے میں لگا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے 4 دن سے ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لگانا چاہتے تو 1 گھنٹے میں بھی لگا سکتے ہیں. آن لائن بھی ہو سکتا میل کرنا ہوتی ہے، میل کے ذریعے آن لائن ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا آن لائن نہیں کرنا، فزیکلی آؤ. میم یہ بتائیے گا کہ اس باری جو اسٹریٹجی ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ بیٹوں کو آپ نے نہیں آنا، میں کلّا ہی کافی ہوں. یہ کس نے کہا تھا؟ یعنی کہ عمران یہ کورٹ سے ہی خبر جو میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہے. نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے جھوٹ ہے. آپ نہیں اندر گئے تھے کہیں اندر؟ نہیں ہمیں تو الاؤ نہیں ہے میم. ہاں تو پھر آپ نے کس کی بات مانی؟ یہ ٹی وی پہ بہت چلا ہے، مین اسٹریم پہ چلا ہے. سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. آپ پہلے مجھے بتائیں کس نے چلایا ہے؟ جو اندر سے آئے تھے جرنلسٹ جی یا ایجنسیوں نے چلایا؟ آپ کے جو ظہیر عباس صاحب تھے انہوں نے تصدیق نہیں کی، جو وکیل صاحب گئے تھے اس ڈیٹ آف ہیئرنگ. یہ عمران خان نے، میڈیا والوں نے ان سے سوال پوچھا، ہم نے پوچھ لیا ہے، ایک نے سچ بتا دیا ہے. اور عمران خان یہی بات ہوئی تھی. عمران خان سے میڈیا والوں نے پوچھا کہ سلیمان قاسم پاکستان آ کر لیڈ کریں گے تحقیق. انہوں نے کہا ان کا باپ ہی کافی ہے. اب اس کو کہیں کہ عمران خان نے کہا نہیں آنا. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ بیچاری حکومت اتنی خوفزدہ ہے، یہ بچوں سے بھی ڈر رہی ہے. خوفزدہ ہیں. یاد رکھیں یہ جھوٹے چور ہیں، پہلے چور ہیں، مینڈیٹ چوری، پیسہ چوری، اور جھوٹے ہیں. ان کو کون مانے گا؟ اکیلے ایک فیملی کو آپ اٹیک کر دیں، لیکن ان کو فکر نہ کریں. ہماری فیملی ماشاءاللہ بڑی مضبوط ہے. آج تو آپ بھی مضبوط ہو گئی ہیں. وارنٹ گرفتاری سن تو دیکھیں، ہم ہمیشہ سے مضبوط ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں. انسانوں پہ اگر رکھتے تو شاید نہ ہوتے، لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور جہاں تک بچوں کی بات آتی ہے، بچوں نے کل باہر بھی انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے